غزہ کی ناکہ بندی کے خلاف بحری قافلوں کا سلسلہ 2008 میں شروع ہوا، جب فری غزہ موومنٹ کے تحت پہلی دفعہ 2 چھوٹی کشتیاں بحفاظت غزہ کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ اس کامیابی کے بعد بین الاقوامی کارکنان نے بحری راستے سے امداد پہنچانے کی مزید کوششیں کی۔ سب سے بڑا سنگ میل مئی 2010 میں آیا جب 6 جہازوں پر مشتمل غزہ فریڈم فلوٹیلا نے قبرص سے غزہ کی سمت سفر کیا۔ یہ قافلہ فری غزہ موومنٹ اور ترکی کی تنظیم IHH کے اشتراک سے روانہ ہوا، جس میں تعمیراتی سامان اور امدادی اشیاء کے ساتھ 600 سے زائد رضاکار سوار تھے۔ اسرائیلی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں اس قافلے پر دھاوا بول کر جہازوں پر قبضہ کر لیا اور ترک جہاز MV ماوی مرمرہ پر کمانڈوز کے حملے میں 10 امدادی کارکن شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر شدید غم و غصہ اور اسرائیل ترکی تعلقات میں کشیدگی کو جنم دیا۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت اسرائیل نے اس حملے کو آپریشنل غلطی قرار دے کر معافی بھی مانگی۔ 2010 کے اس واقعے کے بعد فریڈم فلوٹیلا کولیشن وجود میں آئی، جس نے آئندہ مشنز کو منظم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس اتحاد میں دنیا بھر کی کئی تنظیمیں شامل ہیں جو محاصرہ توڑ مشنز کو پلان کرتی ہیں۔ گزرتے سالوں میں اسی پلیٹ فارم سے بارہا بحری کارواں غزہ کی سمت بھیجے گئے، جنہیں اسرائیلی حکام نے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی۔ 2008 سے 2016 کے درمیان اس تحریک نے کل 31 کشتیوں کے ذریعے کوششیں کی، جن میں سے 5 اپنا مشن پورا کرنے میں کامیاب رہیں۔ 2011 میں فریڈم فلوٹیلا 2 یہ دوسرا بڑا کارواں تھا جو 10 بحری جہازوں اور 300 سے زائد رضاکاروں کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار تھا۔ تاہم اسرائیلی دباؤ اور مبینہ تخریب کاری کے باعث یونان سمیت بعض ممالک نے جہازوں کو بندرگاہ چھوڑنے سے روک دیا، لیکن ایک فرانسیسی کشتی چپکے سے غزہ کی طرف بڑھی، مگر اسے بھی اسرائیلی بحریہ نے پکڑ کر بندرگاہ پہنچا دیا اور تمام کارکنوں کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر دیا۔ 2015 میں تیسرا بحری مشن سویڈن سے شروع ہو کر جون 2015 میں یونان کے ساحل سے غزہ کی سمت روانہ ہوا۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے جہاز شامل تھے جن کی قیادت سویڈش پرچم بردار کشتی کر رہی تھی۔ 29 جون 2015 کو اسرائیلی بحریہ نے اس کارواں کو غزہ سے 100 ناکٹل میل دور بین الاقوامی پانیوں میں گھیر لیا اور ماریان پر سوار عملے کو حراست میں لے کر جہاز کو بندرگاہ منتقل کر دیا۔ تمام کارکنوں کو چند روز حراست میں رکھنے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ 2016 میں آزادی قافلہ اتحاد نے صرف خواتین پر مشتمل ایک علامتی مشن روانہ کیا، جس میں ایک کشتی شامل تھی۔ یہ جہاز 14 ستمبر 2016 کو بارسلونہ اسپین سے روانہ ہوا اور راستے میں فرانس اور اٹلی سے گزرا۔ 5 اکتوبر 2016 کو غزہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر اسرائیلی بحریہ نے اسے بین الاقوامی سمندر میں گھیر کر روکا اور سوار خواتین کو بنا مزاحمت کے حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں تمام کارکنوں کو اسرائیل نے ڈپورٹ کر دیا۔ یہ مہم بطور خاص اس لیے قابل ذکر تھی کہ اس میں عملہ اور شرکاء سب خواتین تھیں جنہوں نے عالمی توجہ غزہ کے بحران پر مبذول کرانے کی کوشش کی۔ 2018 میں فلسطینیوں کے لیے منصفانہ مستقبل کے عنوان سے پھر بحری سفر کیا۔ اس قافلے میں 2 بڑے جہاز شامل تھے۔ جولائی 2018 کے آخر میں ان کشتیوں نے یورپ سے سفر شروع کیا، مگر 29 جولائی اور 3 اگست 2018 کو اسرائیلی بحریہ نے دونوں مرکزی جہازوں کو غزہ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں گھیر کر ضبط کر لیا۔ تمام عملہ اور مسافروں کو گرفتار کر کے اسرائیل منتقل کیا گیا، جہاں بعض نے الزام لگایا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ساتھ مار پیٹ اور بدسلوکی کی۔ چند دن حراست میں رکھنے کے بعد تمام بین الاقوامی کارکنوں کو ان کے ممالک واپس بھیج دیا گیا۔ 2023 کی جنگ اور غزہ پر مکمل ناکہ بندی کے دوران فلوٹیلا اتحاد نے امداد پہنچانے کی نئی کوششیں شروع کی۔ 2 مئی 2025 کو ضمیر نامی بحری جہاز مالٹا کے نزدیک بین الاقوامی پانیوں میں غزہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اسے ڈرون کے ذریعے 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں جہاز میں آگ لگ گئی اور بڑا شگاف پڑ گیا، جس سے پانی بھرنے لگا۔ جہاز پر سوار 30 ترک اور آذربائیجانی رضاکار بال بچے اور مشینوں سے پانی نکال کر کشتی کو ڈوبنے سے بچایا۔ جون 2025 میں فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے میڈلین نامی کشتی اٹلی سے روانہ کی، جس پر غذا اور ادویات لاد دی گئی تھیں۔ 1 جون کو سسلی سے نکلنے والی یہ کشتی 7 جولائی کو غزہ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں پہنچ گئی۔ وہاں اسرائیلی بحریہ نے اسے ساحل سے تقریباً 100 ناٹل میل دور گھیر کر روک لیا۔ اسرائیلی کمانڈوز نے جہاز پر چڑھ کر 12 رضاکاروں کو حراست میں لیا، جن میں سویڈش موسمیاتی کارکن، یورپی پارلیمان کی رکن اور الجزیرہ کے صحافی بھی شامل تھے۔ مڈ لینڈ کو قبضے میں لے کر بندرگاہ پہنچایا گیا۔ کارکنوں کو کچھ دیر بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ کئی رضاکاروں نے بغیر کسی الزام کے حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مزاحمت کی اور جبری ملک بدری سے انکار کیا، تاہم اسرائیلی حکام نے انہیں زبردستی بے دخل کر دیا۔ جولائی 2025 میں ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی، لیکن اسے بھی غزہ سے 50 ناٹل میل دور بین الاقوامی پانیوں میں روک کر تمام 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔